کی کا بدن ترین چوٹی اس کو جہاد اور جہاد کے حکم سے، اس کے فضائل سے، اس کے احکام سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے اور غالباً سب سے پہلی آیت جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر ظلم و ستم توڑے جاتے تھے، لیکن وہاں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنی طرف سے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی ہر طرح سے حمایت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل۔ اس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ اللہ نے خرید لیے ہیں، تمام مومنین کی جانیں خرید لی ہیں اور تمام مومنوں کے مال خرید لیے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اس خریداری کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت مقرر ہے۔ یعنی جو بھی شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر، تو وہ سمجھ لے پہلے ہی سے کہ اس کی جان بھی، اس کا مال بھی بکا ہوا ہے۔ جس کے ہاتھ بکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اور اس کی قیمت اللہ نے جنت مقرر کی ہوئی۔ تو ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے مومن پہلے پیدا ہوئے، آج موجود ہیں، آئندہ پیدا ہوں گے، سب بکے ہوئے ہیں۔ جس کے ہاتھوں بکے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہماری اس خریداری کی قیمت جنت مقرر کی۔ اور کیونکہ یہ جانیں ہماری بکی ہوئی ہیں، مال بھی بکے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہماری ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لہذا فرمایا کہ تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اور مومنین جو ہیں ان کا سرۂ امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اور لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے جہنم کا، وعداً علیہ حقاً، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے اس عمل کے نتیجے میں ان کو جنت دینے کا۔ اور یہ وعدہ آج کا نہیں ہے، تورات میں بھی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا تھا، اور آج قرآن میں بھی ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایک مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے، اس کا مال اس کا اپنا مال نہیں ہے، اس کی جان بھی اللہ کی، اس کا مال بھی اللہ کا۔ اور اس لیے جس جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان دینے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اپنی جانے دو اسے، اور اگر تمہیں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دے، تمہارا فرض ہے کہ اس مال کو اس جگہ پر خرچ کرو اور اس کی
راستے میں جہاد. اس جہاد کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ اینا سے افضل، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے جواب فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص سب سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے کسی صف میں تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا، جہاد کے صف میں کھڑا ہو جانا، تھوڑی دیر کھڑا ہو جانا 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. 70 سال سے زیادہ عبادت سے زیادہ افضل ہے. اتنے فضائل اس سے بیان کرتے اتنے فضائل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے غزوات تو آپ اپنے بدب سے رفیق اس میں شریک ہوتے تھے اور بعض جگہ خود شریک ہونے کے بجائے اپنے صحابہ کو شریکیت کے طور پر بھیجتے تھے. تو ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر میرے پاس یہاں مدینہ منورہ میں کام کرنے کے تقاضے نہ ہوتے تو کوئی ذریعہ ایسا نہ ہوتا جس میں بتا کر خود شریک نہ ہو. ہر لشکر میں ہر دستے میں شریک ہوتا، یہاں تک کہ فرمایا لبدت انی قاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یہ خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں جب میں جہاد کروں تو مجھے شہید کیا جائے، مجھے قتل کیا جائے اور قتل کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنی زندگی دے اللہ تعالیٰ، دوبارہ میں قتل ہوں اللہ کے راستے میں، پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوں. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا رکن جہاد تھا، یہ آج ہمارے دلوں میں ان کا خیال ہی نہیں آتا. کبھی یہ خواہش میں پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد میں قبول فرما لے، جہاد کے جیسے کام میں ہماری جان خرچ ہو جائے یا ہمارا مال خرچ ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح زندگی گزارے کہ ساری زندگی کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی نہ آیا ہو تو وہ مات عقیدۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت پا. ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، عبادتوں میں مشغول رہا، لیکن کبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی کسی جہاد میں شریک ہو جاتا. تو فرمایا وہ جاہلیت کی موت پر. اتنے عظیم فضائل ہیں، اتنے عظیم احکام ہیں جہاد فی سبیل اللہ سے، لیکن مدتوں سے ہمارے ذہنوں سے ان کا تصور مٹتا جا رہا ہے. کیوں مٹ رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم عرصے دراز سے مغرب کے غلام ہوتے ہیں، مغربی ممالک کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپی ممالک کے غلام بنے ہوئے اور وہ ہر وقت نعرہ لگاتے ہم نے عالم ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. اور امن کا ان کا مطلب اپنے لیے تو کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور. وہ اگر عراق پر حملہ کرے تو یہ امن کے خلاف نہیں، اور اگر افغانستان پر حملہ کرے تو یہ امن کے خلاف نہیں. اگر برمی حکومت برما کے مسلمانوں پر حملے کرے، ان کے گھر جلائے، یہ امن کے خلاف نہیں. اگر بھارتی حکومت کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کرے تو
خلاف نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان وہ اپنی حریت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اگر افغانستان یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ تک کا تعلق قبول نہیں ہے، ہم لڑیں گے، تو وہ دہشت گرد ہے۔ آج تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اگر کشمیر کے اندر مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، بھارت کے تسلط سے آزادی چاہیے، وہ دہشت گرد ہے۔ اگر فلسطین کے اندر مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی، ہم اس سے سرزمین ہماری ہے، اس پر یہودی زبردستی آ کر قابل ہوئے ہیں، ہمیں ان سے آزادی چاہیے، تو ان کو دہشت گرد ہے۔ ہمارے ذہنوں کو اس طرح مشغول کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے امن کا مطلب ہے غلام بنے رہو۔ ہم کو جب امن کا درس دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے غلام بنے رہو، کبھی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھانا، کبھی ہمارے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہ کرنا، کبھی ہمارے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھانا۔ اگر ہمارے غلام بن کے رہتے ہو تو ہم تمہیں سمجھیں گے کہ ہاں پرامن ہو اور صحیح معنی میں انسان ہو۔ صحیح معنی میں انسان سچ نہیں سمجھتے، لیکن ہم جس کو چاہے حملے کر لیں، ہم جس کو چاہے جس زمین پہ چاہے قبضہ کر لیں، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہمارا حق۔ یہ ذہنیت بناتی ہے ایک مسلمان کی، یہ ذہنیت بناتی ہے آپ مسلمان کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر انسانیت کی ادنا سے ادنا قدر کو پامال کر کے 37,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر بھی وہ اپنی علم بردار ہے، پھر بھی وہ دنیا کے سامنے یہ کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم امن قائم دنیا کی طرح امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج صورت حال یہ ہے کہ جو فلسطین سے مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ایک تو ہمارے حکمرانوں غیرت، حمیت، دینی غیرت، دینی حمیت، قومی غیرت، قومی حمیت، ایسا لگتا ہے کہ بڑا 1.5 ارب سے قریب مسلمان پوری دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے بیماروں پر کس طرح ظلم کھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی کیسے مت نہیں ہوتا، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ غزہ پکار رہا ہے کہ میری مدد کو آؤ، لیکن کوئی اس کی پکار سننے کو تیار نہیں۔ اور اوپر یہ کہ ہمارا میڈیا، ہمارے ذرائع ابلاغ، وہ بھی وہاں کی صحیح صورت حال سے لوگوں کو باخبر کرنے سے پتہ نہیں ڈرتے ہیں، یا وہ بھی مغرب کی طرح اپنے آپ کو مغرب کا غلام سمجھ کر وہاں کی خبریں تک نہیں پہنچے دیتے۔ آپ مسلمان تو کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ آپ کسی بھی آدمی سے پوچھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اجمالی طور پر شاید کوئی کہہ دے کہ بھائی وہاں اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم ڈال رہا ہے، لیکن روزانہ کیا صورت حال بدل رہی ہے، حالات کس طرح کرمت دے رہے ہیں، اس کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں، ہمارے اخبارات میں اس کا ذکر نہیں آتا، ہمارے ذرائع ابلاغ میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ آج صورت حال یہ ہے کہ غزہ کی جو بچی جس کو نثار اسرائیل کے ظالموں نے
انہوں نے پہلے اس کے شمالی علاقے پر بمباری اور بمباری میں ہزارہ لوگوں کو شہید کیا اور محض اپنا جسے کہتے ہیں چہرہ چھپانے کے لیے اعلان کر دیا کہ یہاں کے لوگ شمال پر ہم جا کر بمباری کریں گے. یہاں کے لوگ یہاں سے وہاں سے جنوب میں ایک شہر رفح جو مصر سے ان کی زیادہ ملتی ہے, وہ لوگ یہاں سے منتقل ہو کر رفح چلے گئے تاکہ ہم یہاں پر بمباری کریں گے اس کے حماس کے ٹھکانوں پر, اور اس میں کیونکہ شہری لوگ نشانہ بن سکتے ہیں تو ہم نے اپنی چہرہ چھپانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ اگر شہری لوگ بچنا چاہتے ہیں ہمارے حملوں سے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جنوب کے علاقے رفح میں تقریباً 14 لاکھ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے علاقوں کو چھوڑ کر رفح کے طرف ان کے کہنے پر منتقل وہاں خیمہ بستیاں لگائی گئی. خیمہ بستیوں کے اندر ان کو عرصے دراز سے وہ بیچارے تھے, پانی کا انتظام نہیں, کھانے کا انتظام نہیں, جماؤ کا انتظام نہیں, اس حالت میں وہ خیمہ بستیاں وہاں پر قائم کی رفح کرنا. آپ سے کہہ رہا ہے کہ رفح کو چھوڑو, ہم یہاں رفح پر بمباری کریں گے, یہاں آپ کی زمینی فوجیں داخل کریں گے, رفح کو چھوڑ کر واپس شمالی علاقے میں جاؤ, جمالیہ کے علاقے میں. وہ بیچارے جو شہری مصیبت زدہ شہری وہ مشکل تمام جہاں آ کر آباد ہوئے تھے, اب اس کو چھوڑ کر اب جمالیہ کی طرف اپنے شہر کے اوپر اٹھا کر اور وہاں پر ان کو بات پہنچانے کا جو راستہ تھا رفح کے بارڈر پر ادھر سے سنتا ہے, وہاں سے سب کچھ کھانے پینے تمام وہاں پر پہنچ رہی. اگر تو اس پر بھی پابندی لگائی لیکن پہنچ رہی. اب آ کر اس میں وہ بادل وہ گزرتا رفح کی جہاں سے مقدار جایا کرتی تھی, جہاں سے کھانا جاتا تھا, جہاں سے دوائی لکھی جاتی تھی, دوائیں جاتی تھی, اس کو بند تاکہ وہاں سے تھوڑی مقدار اور جو وہاں کے مسئلے ہیں ان کو واپس ہو سکتے. اس طرح اس کے چاروں طرف سے سماج کو اور فلسطینیوں کو اپنے محاصرے میں لے رہے ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت اور قدرت کا عظیم معجزہ ہے کہ حماس کے مجاہدین جو ابھی تک ان کے سامنے اس طرح کرتے ہوئے ہیں کہ رفح کے اندر جب ان کی فوجیں داخل ہو رہی ہے تو پہلے سے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے, اور کل میں صرف کل کے دن میں 20 حملے کیے انہوں نے اسرائیلی فوجوں کے اوپر. اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے, اسرائیل کا یہ بیان ہے کہ کل کا دن ہم پر پوری جنگ میں سب زیادہ سخت 40-50 ان کے ہاتھ مارے گئے, بہت سے ٹینک ختم ہو گئے, بہت سے ہتھیار کو بتائے ہوئے کام چلائے اور تو یہ کہے کہ ہم پر مصیبت آ گئی ہے اور ہم نے اگر اسرائیل کی غلامی قبول کر لیتے تو ہمیں مصیبت نہ دیکھنی پڑتی. وہ یہ نہیں کہتا, بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے جہاد کرتے ہیں. وہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ کہاں ہے 1 ارب سے زیادہ مسلمان, کہاں ہے وہ عرب جو اپنی بہادری
لیکن ایسے کے مجموعی اگر دیکھا جائے تو سارا حالت ایگزام تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اتحاد اور یہ جہاد اصل میں تو بنتا ہے کہ مسلمانوں کا جو اپنے محلات میں سوئے ہوئے غزہ کے حالات سے بے خبر ہو سکتی اور لیکن ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے جہاد. اس معنی میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی مسلمان کے خطے پر کوئی غیر مسلم حملہ آور ہو تو خطے کے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ کافی نہ ہو تو برابر والے لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ کافی نہ ہو تو اس سے آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جہاں جہاں تک مسلمان آباد ہیں وہاں تک یہ سلسلہ جہاد کو مرکز سے کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانوں نے غفلت کو گزارا کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحمت اور کرم اور اس کی غیرت حیثیت پیدا کروا دے. لیکن آج مسلمانوں سے جذبہ ہونا چاہیے تھا اس موقع پر وہ نظر نہیں آ رہا. ہر انسان کے دل میں یہ چیزیں اٹھنی چاہیے کہ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی جا کر وہاں پر اپنے خدمات انجام دے سکتا اور اگر نہیں دے سکتا تو میں مدد پہنچا سکتا ہوں پہنچا دوں. مالی اعتبار سے پہنچا دوں. آواز اٹھا کر پہنچا دوں. سمجھ کر آواز ہی اٹھا دوں. جیسا کہ خیر نقیل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے مقام لے رہے ہیں مسلمانوں نہیں کر پا رہے. غیر مسلموں کے یورپ میں افریقہ میں افریقی یونیورسٹیوں میں طلبا مظاہرے کرنے لیکن یہاں جگہوں پر تھوڑا بہت آواز اٹھا دیتے ہیں اور جو بھی مسئلے میں رہتے ہیں اس پر بھی پتہ چلنے کا سلسلہ ہونے کا پیشہ ہوتا ہے. اس وقت کچھ لوگ اسلام آباد میں گاؤں کے اوپر اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا فریضہ ادا کرے اس موقع پر جبکہ فلسطینیوں کی جان پر بچی جبکہ دشمن اپنی ساری طاقت ہاتھ پا رہا ہے مسلمانوں کو توجہ تو دلائے اور ان کو حکمرانوں کو متوجہ کر کے مجبور تو کریں اس بات کے اوپر صبح کا فریضہ ادا کریں. نئے نئے میزائل کے تجربے ہو رہے ہیں. نئے نئے میزائلوں کے تجربے ہو رہے ہیں. آپ کو فرمائی کہ نیا میزائل آپ نے یہ کہاں استعمال ہوگا یا رکھا رہے گا؟ یہ کہیں صرف نمائش کے لیے رکھا رہے گا یا کبھی کسی جگہ استعمال بھی ہوگا؟ اگر ہم نے کا وہ مطلب لے لیا جو مغرب ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم غلام بنے رہو تو بے شک اس کو مظاہر کو کہتے تیار اس کو جب اپنے کا حکم ہوگا تو اس وقت ڈال دیں. لیکن اگر وہ تم نے حکومت مسلمہ کے لیے تیار کیا ہے تو حکومت مسلمہ کا حق ادا کرو اور حکومت
مسلمہ کے احکام ادا کرنے کا اس وقت بہترین سب سے مقدس ذریعہ بن لیکن ہاں مسلمان نہیں ہے کرنے کی بات تو قرآن کو کی جائے گی نا، میں وہاں پر پھر بھی سناؤں، لیکن اس وقت تو میرا مخاطب آپ مسلمان ہیں، تمہارے دلوں میں کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے، کوئی چیز اٹھتی ہے، کوئی جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ میں بھی اس کام میں کسی طرح شریک ہو جاؤں، ٹھیک ہے تمہارے جانا وہاں پر رک جائے، لیکن مالی مدد نہیں کر سکتے ہو تو ان کے ہاتھ میں دعائیں کر سکتے ہو، تم جہاں مسجدوں میں بیٹھو اس کا تذکرہ کر سکتے ہو تاکہ جہاد کا موضوع مرنے نہ پائے، زندہ رہے، لوگوں کے زبانوں پر رہے، لوگوں کے دلوں میں رہے، لوگوں کے دماغوں پر رہے، یہ تو کر سکتے ہو۔ جو مال سے مدد کو قرآن کہتا ہے کہ امبانی جہاد جان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، اگر جان سے نہیں کر سکتے تو مال سے کرو، اگر مال سے نہیں کر سکتے زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے قلم سے کرو، جس جو ذرائع اللہ نے تم کو عطا فرمائے ہیں ان کو مجاہد امداد میں استعمال کرو، یہ ہے آج کے وقت کا سب سے بڑا تقاضا، جسے میں بار بار یاد دہانی کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت اس بات کا پابند ہے شریعت کی ان سے کہ وہ مجاہدین کے حالات سے باخبر بھی رہے، ان کے لیے ہم کو کے لیے جو دعائیں ہو سکتی ہیں وہ دعائیں کرے، اور جو روپیہ کرتا ہوں 10 منٹ نکال دو ہمارے اور 10 منٹ میں آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا جواب، آج 7 مہینے ہو رہے ہیں تقریباً، اور ایسے لوگ اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں تو اور کیا ہے، یہ نصرت تو انشاءاللہ ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فتح اسرائیل مٹے گا، اسرائیل کا نام و نشان مٹے گا انشاءاللہ، لیکن ان لوگوں پر، ان لوگوں کو اس وقت حضرت ہوگی جو آج خاموش بیٹھے ہیں، اس کا آج اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔